Now we discuss use of the. When we talk about something in general, we use plural or uncountable nouns without the. جب ہم لوگوں یا چیزوں وغیرہ کی عمومی لحاظ سے یعنی جنرل سینس میں بات کرتے ہیں تو پلورل اور انکاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ the استعمال نہیں کرتے. مثلا children are fond of playing. بچے کھیلنے کے شوقین ہوتے ہیں. چونکہ تقریباً تمام بچے ہی کھیلنے کے شوقین ہوتے ہیں اور اس جملے میں چلڈرن کی بات جنرل سینس میں ہو رہی ہے اس لیے چلڈرن کے ساتھ the نہیں لگایا. اسی طرح ملک از اے کمپلیٹ ڈائٹ. اس جملے میں ملک کی جنرل سینس میں بات ہو رہی ہے اس لیے اس کے ساتھ بھی the نہیں لگایا. We use the when we talk about something in particular and the listener or reader knows exactly which person or thing we mean. جب ہم جنرل سینس کی بجائے مخصوص لوگوں یا چیزوں کی بات کرتے ہیں اور پڑھنے یا سننے والا واضح طور پر جانتا ہے کہ کس کی یا کن کی بات ہو رہی ہے تو پھر ان کے ساتھ the لگاتے ہیں. مثلا کوئی شخص دفتر سے گھر واپس آ کر اپنی بیگم سے پوچھتا ہے Where are the children? بچے کہاں ہیں؟ تو اب وہ تمام بچوں کی بات نہیں کر رہا یعنی اب بچوں کی بات جنرل سینس میں نہیں ہو رہی بلکہ وہ مخصوص یعنی اپنے بچوں کی بات کر رہا ہے اور اس کی بیگم بھی جانتی ہے کہ کن بچوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے چلڈرن کے ساتھ the لگایا ہے. اسی طرح Could you pass me the milk please? کیا آپ براہ مہربانی مجھے دودھ پکڑا سکتے ہیں؟ اب یہاں ملک کی جنرل سینس میں بات نہیں ہو رہی بلکہ کسی برتن وغیرہ میں پڑے دودھ کی بات ہو رہی ہے اور سننے والا جانتا ہے کہ اسے کس دودھ کے لیے کہا جا رہا ہے. ملک کے ساتھ the کے استعمال نے اسے مخصوص کر دیا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کا کوئی دوست آپ سے ایک کتاب عاریتاً لیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ اگلے روز واپس کر دوں گا. اگلے روز وہ آپ سے ملتا ہے تو آپ اس سے کہیں گے Have you brought the book? کیا آپ کتاب لائے ہیں؟ آپ نے بک سے پہلے the لگا کر اسے مخصوص کر دیا یعنی وہ کتاب جو آپ کے دوست نے آپ سے عاریتاً لی. آئیے چند فقرات کو کمپیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں the استعمال ہوتا ہے اور کہاں استعمال نہیں ہوتا. I like horses. میں گھوڑے پسند کرتا ہوں. اس سینٹنس میں ہارسز کی بات جنرل سینس میں ہو رہی ہے اس لیے ہارسز سے پہلے the نہیں لگایا. جبکہ look at the horses in that field. اس کھیت میں گھوڑوں کی طرف دیکھو. اس سینٹنس میں کچھ مخصوص گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہارسز سے پہلے the لگا ہے. Dogs bark at night. کتے رات کو بھونکتے ہیں. اس سینٹنس میں ڈاگس کا ذکر جنرل سینس میں ہو رہا ہے اس لیے ڈاگس سے پہلے the نہیں لگا. جبکہ Have you leashed the dogs? کیا تم نے کتوں کو باندھ دیا ہے؟ اس سینٹنس میں مخصوص کتوں کی بات ہو رہی ہے اور سننے والا جانتا ہے کہ اسے کن کتوں کے متعلق کہا جا رہا ہے اس لیے ڈاگ سے پہلے the لگا ہے. Life is not easy. زندگی آسان نہیں. لائف کی بات چونکہ جنرل سینس میں ہو رہی ہے یعنی ہر ایک کی زندگی اس لیے لائف سے پہلے the نہیں لگا. لیکن I have a book about the life of علامہ اقبال. میرے پاس علامہ اقبال کی زندگی کے متعلق ایک کتاب ہے. اس سینٹنس میں لائف کی بات جنرل سینس میں نہیں ہو رہی بلکہ علامہ اقبال کی لائف کی بات ہو رہی ہے اس لیے لائف سے پہلے the لگا ہے. He only cares about money. وہ صرف پیسے کی پرواہ کرتا ہے. اس سینٹنس میں منی کا ذکر جنرل سینس میں ہو رہا ہے اس لیے منی سے پہلے the نہیں لگا. لیکن Where is the money which I gave you yesterday? وہ رقم کہاں ہے جو میں نے تمہیں کل دی. اس سینٹنس میں مخصوص منی کا ذکر ہو رہا ہے اور سننے والا جانتا ہے کہ کس منی کی بات ہو رہی ہے اس لیے منی سے پہلے the لگا ہے. ڈاکٹرز آر یوزفل ممبرس آف ایوری سوسائٹی. ڈاکٹرز ہر معاشرے کے مفید ارکان ہوتے ہیں. اس سینٹنس میں ڈاکٹرز کا ذکر جنرل سینس میں ہو رہا ہے اس لیے ڈاکٹرز سے پہلے the نہیں لگایا.
جبکہ the doctors have saved his life by operating upon him timely. ڈاکٹرز نے بر وقت آپریشن کر کے اس کی زندگی بچا لی ہے. اس سینٹنس میں مخصوص ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے آپریشن کیا، اور سننے والا بھی جانتا ہے کہ کن ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس سینٹنس میں ڈاکٹر سے پہلے دا لگا ہے. We use the before nouns made definite with the addition of a modifying phrase or clause. ایسے ناؤنس جن کے بعد کوئی فریز یا کلاز لگا کر انہیں مخصوص کر دیا جائے سے پہلے بھی دا لگاتے ہیں. اگزامپلس دیکھیے. دا مین ان دا کار از مائی فرینڈ. اس فقرے میں ان دا کار ایک فریز ہے جس نے مین کو مخصوص کر دیا ہے، یعنی وہ آدمی جو گاڑی میں ہے، اس لیے مین سے پہلے دا لگایا ہے. دا اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس آر میکنگ مچ نوائز. 10ویں جماعت کے طالب علم بہت شور مچا رہے ہیں. اس فقرے میں آف 10th کلاس ایک فریز ہے جس نے اسٹوڈنٹس کو مخصوص کر دیا ہے، یعنی 10ویں جماعت کے طالب علم، اس لیے اسٹوڈنٹ سے پہلے دا لگا ہے. اسی طرح دس از دا بوائے ہو اسپیکس انگلش فلوئنٹلی. یہ وہ لڑکا ہے جو روانی سے انگریزی بولتا ہے. اس فقرے میں ہو اسپیکس انگلش فلوئنٹلی ایک کلاز ہے جس نے بوائے کو مخصوص کر دیا ہے. دس از دا واچ وچ یو گیو می ایز اے گفٹ. یہ وہ گھڑی ہے جو تم نے مجھے تحفے کے طور پر دی تھی. اس فقرہ میں وچ یو گیو می ایک کلاز ہے جس نے واچ کو مخصوص کر دیا ہے، اس لیے واچ سے پہلے دا لگایا ہے. بفور دا ناؤنس اونلی ون آف دیئر کائنڈ. ایسے ناؤنس جو اپنی نوعیت کے ایک ہی ہیں اور اس طرح مخصوص ہیں، جیسے دا سن، دی ارتھ، دا مون، دا اسکائی، دا ورڈ، دا یونیورس، دا ونڈ، دا نائٹ، دا ویدر، دا رین، دا نارتھ پول. آپ یہ نہیں کہہ سکتے a sun has risen، ایک سورج طلوع ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہوگا کہ سورج بہت سے ہیں اور ان میں ایک طلوع ہوا ہے، باقی ابھی طلوع نہیں ہوئے. سورج چونکہ ایک ہی ہے اس لیے مخصوص ہے، لہٰذا اس سے پہلے دا لگانا ضروری ہے. البتہ گاڈ، خدا جو کہ ایک ہی ہے، سے پہلے دا نہ لگائیں، اور ویسے بھی گاڈ کو دا لگانا ممکن نہیں. بفور اے پرسن اور اے تھنگ آلریڈی مینشنڈ. جب کسی کامن ناؤن کا تحریر میں دوبارہ ذکر آئے تو وہ مخصوص ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے پہلے دا لگاتے ہیں. جیسے اے کیٹ رین آفٹر اے ریٹ، کوئی ایک بلی کسی ایک چوہے کے پیچھے بھاگ کھڑی ہوئی. دا ریٹ انٹرڈ اے ہاؤس، چوہا ایک مکان میں داخل ہو گیا. دا کیٹ آلسو انٹرڈ دا ہاؤس اینڈ کاٹ دا ریٹ، بلی بھی مکان میں داخل ہو گئی اور چوہے کو پکڑ لیا. کیٹ، ریٹ اور ہاؤس کا ذکر پہلی مرتبہ آیا تو ان سے پہلے آ لگا، مگر دوسری مرتبہ مخصوص ہونے کی وجہ سے ان سے پہلے دا لگا. بفور اے سنگولر ناؤن ٹو ریپرزینٹ دا ہول اسپیشیز. جب کوئی واحد اسم سنگولر ناؤن اپنی پوری جنس کی نمائندگی کرے تو اس سے پہلے دا لگاتے ہیں. جیسے دا ڈاگ از اے فیتھفل اینیمل، کتا ایک وفادار جانور ہے. دا کوکو از اے لیزی برڈ، کوئل ایک کاہل پرندہ ہے. دا لائن از دا کنگ آف بیسٹ، شیر درندوں کا بادشاہ ہے. ڈاگ، کوکو اور لائن کے ساتھ دا لگانے سے مراد یہ ہے کہ سارے کتے وفادار ہوتے ہیں، ہر کوئل کاہل ہے اور ہر شیر درندوں کا بادشاہ ہے. But no article is used before man and woman when they represent the whole class. لیکن یہ یاد رہے کہ مین اور وومن پوری جنس کی نمائندگی کریں تو ان سے پہلے دا نہیں لگاتے. جیسے مین از مارٹل، انسان فانی ہے. وومن از ناٹ ویک، عورت کمزور نہیں ہے. Before the positive degree of an adjective to represent the whole class. کسی پورے طبقے کی نمائندگی کرنے کے لیے ایڈجیکٹو کی پہلی ڈگری سے پہلے دا لگاتے ہیں. جیسے the rich should help the poor، امیر لوگوں کو غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اس فقرے کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے rich people should help poor people، لیکن the rich should help the poor لکھنا زیادہ مناسب ہے. اسی طرح
the brave are respected. بہادر لوگوں کی عزت کی جاتی ہے. اس سینٹنس کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے brave people are respected, لیکن the brave are respected لکھنا زیادہ مناسب ہے. The young should listen to the old. جوانوں کو بوڑھوں کی بات سننی چاہیے. ینگ اور اولڈ جو کہ ایڈجیکٹو کی پازیٹیو ڈگریز ہیں سے پہلے دا لگانے سے مراد ہے تمام جوان اور تمام بوڑھے. Before the superlative degrees of adjectives. ایڈجیکٹیوز کی سپرلیٹو ڈگری سے پہلے بھی دا لگاتے ہیں جیسے the best boy, the tallest tree, the most intelligent student. Before two comparative degrees when they occur together and are proportionately related. جب دو comparative degrees اکٹھی آئیں اور ان کا باہمی تعلق کسی تناسب کی بنیاد پر ہو تو ان سے پہلے بھی دا لگاتے ہیں جیسے the higher you go, the cooler it is. آپ جتنا اونچا جائیں اتنی ہی ٹھنڈک بڑھتی جاتی ہے. The sooner you leave, the better it will be. آپ جتنی جلدی چلے جائیں اتنا ہی بہتر ہوگا. The more we get, the more we want. ہمیں جتنا زیادہ ملتا ہے اتنی ہی زیادہ ہماری خواہش بڑھتی جاتی ہے. Before the comparative degree, when only two given persons or things are compared and selection is meant. جب صرف دو افراد یا چیزوں کے درمیان موازنہ ہو اور انتخاب مقصود ہو تو comparative degree سے پہلے دا لگاتے ہیں جیسے سعید is the wiser of the two. سعید دونوں میں سے زیادہ عقل مند ہے. This pen is the better of the two. یہ پین دونوں میں سے بہتر ہے. That stone is the heavier of the two. وہ پتھر دونوں میں سے زیادہ بھاری ہے. Before the names of rivers. دریاؤں کے ناموں سے پہلے جیسے the Ravi, the Indus, the Thames. Before the names of oceans. سمندروں کے ناموں سے پہلے جیسے the Indian Ocean, the Pacific, the Atlantic. Before the names of mountain ranges. پہاڑی سلسلوں کے ناموں سے پہلے جیسے the Himalayas, the Balkans. Before the names of groups of islands. مجمع الجزائر کے ناموں سے پہلے جیسے the West Indies, the Philippines. Before the names of gulfs. خلیجوں کے ناموں سے پہلے جیسے the Persian Gulf, the Bay of Bengal. Before the names of holy books. مقدس کتابوں کے ناموں سے پہلے جیسے the Holy Quran, the Bible. Before the names of newspapers and magazines. اخبارات اور میگزینز کے ناموں سے پہلے جیسے the Pakistan Times, the News, the Nawai Waqt, the Newsweek, the Reader's Digest. Before the names of nations. قوموں کے ناموں سے پہلے جیسے the Muslims, the Hindus, the English, the Chinese. Before the names of historical buildings. تاریخی عمارتوں کے ناموں سے پہلے جیسے the Lahore Fort, the Taj Mahal. Before the names of ships, aeroplanes and trains. بحری جہازوں، ہوائی جہازوں اور ٹرینوں کے ناموں سے پہلے جیسے the Safina Abid, the Queen Victoria, the Boeing, the Tezgam. سفینہ عابد اور کوئین وکٹوریا بحری جہازوں کے نام ہیں. بوئنگ ہوائی جہاز کا نام ہے جبکہ تیزگام ٹرین کا نام ہے. Before the names of important hotels. اہم اور بڑے ہوٹلوں کے ناموں سے پہلے جیسے the Avari, the Pearl Continental. Before important historical events. اہم تاریخی واقعات سے پہلے جیسے the World War I came to an end in 1918. The French Revolution was a blessing in disguise. Before the names of dimensions. اطراف کے ناموں سے پہلے جیسے the East, the West, the North, the South. Before the names of castes and clans. ذاتوں کے نام سے پہلے جیسے the Chimas, the Gondals, the Kashmiris, the Mughals. Before proper nouns when they are metaphorically used for some other nouns. Proper noun سے پہلے کہ جب انہیں استعارہ کے طور پر کسی اور ناؤن کے لیے استعمال کیا جائے تو ان سے پہلے بھی
دا لگاتے ہیں. جیسے علی از دا نیوٹن آف آور کلاس، علی ہماری کلاس کا نیوٹن ہے، یعنی علی ہماری کلاس میں ایک ایسا لڑکا ہے جو نیوٹن کی طرح ذہین یا سائنسی ذہن رکھتا ہے. اس فقرے میں علی کے لیے نیوٹن کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح لاہور از دا نیو یارک آف پاکستان، لاہور پاکستان کا نیو یارک ہے. Before the names of musical instruments and scientific inventions in a general sense، موسیقی کے آلات اور سائنسی ایجادات سے پہلے، جیسے she can play the guitar and the piano، وہ گٹار اور پیانو بجا سکتی ہے. مارکونی invented the radio، مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا. Before first، second، third، last، etc. and only، جیسے the second day of the match was very exciting، میچ کا دوسرا دن بہت دلچسپ تھا. The only boy who got the first division is حامد، واحد لڑکا جس نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی حامد ہے. Now we discuss where the is not used. Before the names of subjects، مضامین کے ناموں سے پہلے. For example، اردو، انگلش، فزکس. Before the names of games، کھیلوں کے ناموں سے پہلے. For example، ہاکی، کرکٹ، ٹینس. Before the names of months، مہینوں کے ناموں سے پہلے. For example، April، May، December. Before the names of days، دنوں کے ناموں سے پہلے. For example، Friday، Sunday، Monday. Before the names of people، villages، cities، provinces and countries، لوگوں، گاؤں، شہروں، صوبوں اور ممالک کے ناموں سے پہلے. For example، عثمان، احمد نگر، لاہور، سندھ، پاکستان. لیکن یہ یاد رہے کہ پنجاب اور NWFP صوبہ سرحد اور وہ ممالک جن کے ناموں سے ان کی مختلف ریاستوں کی وحدت، یونٹی کا تصور ابھرے تو ان کے ساتھ دا لگاتے ہیں. جیسے دا UK یعنی دا یونائٹڈ کنگڈم، دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. Before the names of meals، کھانوں کے ناموں سے پہلے. For example، lunch، dinner، breakfast. Before the names of diseases، بیماریوں کے ناموں سے پہلے. For example، fever. Before the names of colors، رنگوں کے ناموں سے پہلے. For example، white، black، green، yellow. Before material nouns، for example، wood، cotton، silk. لیکن اگر میٹیریل ناؤن کو مخصوص کیا جائے تو پھر اس سے پہلے دا لگاتے ہیں. جیسے the gold of Mysore is very pure، میسور کا سونا بہت خالص ہوتا ہے. اس سینٹنس میں گولڈ کا ذکر جنرل سینس میں نہیں ہو رہا بلکہ میسور کے گولڈ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس سے پہلے دا لگا ہے. اسی طرح the cotton exported from Pakistan is better than the cotton exported from India، پاکستان سے برآمد کی جانے والی کپاس انڈیا سے برآمد کی جانے والی کپاس سے بہتر ہوتی ہے. Before abstract nouns، for example، love، beauty، pain، honesty. لیکن اگر میٹیریل ناؤن کی طرح ایبسٹریکٹ ناؤن کا ذکر جنرل سینس میں نہ ہو بلکہ اسے مخصوص کر دیا جائے تو پھر اس سے پہلے دا لگاتے ہیں. جیسے the beauty of her face is charming، the honesty which you have shown is praiseworthy، ایمانداری جو تم نے دکھائی ہے قابل تعریف ہے. Before the following places when they are visited for their primary purpose: school، college، university، mosque، office، church، hospital، prison، market، bank. ان جگہوں سے پہلے دا نہیں لگاتے جب ان جگہوں پر اسی مقصد کے لیے جایا جائے جس مقصد کے لیے یہ جگہیں بنی ہیں. لیکن اگر ان جگہوں کے بنیادی مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے ان جگہوں پر جایا جائے یا ان کا ذکر عمارت کے طور پر کیا جائے تو پھر ان کے ساتھ دا لگاتے ہیں. اگزامپلس دیکھیے اور نوٹ کریں کہ کہاں دا استعمال ہوا ہے اور کہاں استعمال نہیں ہوا. سلیم went to school for learning،
Slim's father went to the school, not for learning. We often go to college on foot. My house is not far away from the college. He studies English at university. He met me near the university. Ahmad is going to mosque to offer prayers. Khushi is going to the mosque to clean it. Dr. Aslam goes to hospital every night. The minister visited the hospital and met many patients. The police have taken the murderer to prison. A group of university students visited the prison. She has gone to market. We shall be in the market in the evening. اسی طرح بیڈ بستر چونکہ سونے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اگر بیڈ کا ذکر سونے کے لیے کیا جائے تو اس کے ساتھ دا نہیں لگاتے، جیسے I usually go to bed at 10 p.m. لیکن اگر بیڈ کا ذکر سونے کے لیے نہ ہو تو پھر اس سے پہلے دا لگاتے ہیں، جیسے The cat is under the bed. Before home and work. Home اور work کام سے پہلے، جیسے I would like to stay at home this evening. میں اس شام گھر پر رہنا پسند کروں گا. What time do you usually go to work? آپ عموماً کس وقت کام پر جاتے ہیں؟ ایک اسٹوڈنٹ جو آرٹیکل دا کا استعمال نہیں جانتا تھا، ایک پروفیسر صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا، سر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پر دا لگانا ہے اور کہاں پر نہیں لگانا. پروفیسر صاحب جو کافی خوش مزاج انسان تھے کہنے لگے، اس کا تو بہت آسان فارمولا ہے، انگلش کا دا اور پنجابی کا دا جتھے لگدائی لا. لیکن میں نے آپ کو آسان سا فارمولا نہیں بتایا بلکہ کافی تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا ہے.